صرف ایک سجدہ، ایک دل دہلا دینے والی اسلامی کہانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا کبھی آپ کی زندگی میں ایسا وقت آیا جب ہر دروازہ بند لگے، جب اپنے بھی ساتھ چھوڑ جائیں، جب دل ٹوٹ جائے اور انسان صرف خاموشی سے آسمان کی طرف دیکھ کر یہ کہے، یا اللہ اب بس تو ہی ہے۔ آج کی یہ کہانی صرف ایک کہانی نہیں ہے، یہ ان لاکھوں لوگوں کی حقیقت ہے جو راتوں کو چھپ چھپ کر روتے ہیں، جو لوگوں کے سامنے ہنستے ہیں لیکن اندر سے ٹوٹ چکے ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ بھی آج کسی پریشانی میں ہیں، بے سکونی یا مایوسی سے گزر رہے ہیں، تو میں وعدہ کرتی ہوں یہ کہانی آپ کے دل کو ضرور چھو لے گی، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ رات کے تقریباً 2:30 بج رہے تھے۔ آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے، بارش مسلسل برس رہی تھی اور ٹھنڈی ہوائیں سنسان سڑکوں پر خوفناک آوازیں پیدا کر رہی تھیں۔ اسی سناٹے میں ایک لڑکی سڑک کے کنارے بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کے کپڑے بارش سے بھیگ چکے تھے، ہاتھ کانپ رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ تھا جس میں شاید اس کی پوری زندگی سمٹ آئی تھی۔ وہ بار بار فون دیکھتی، کسی کو کال کرتی، لیکن کوئی جواب نہیں دے رہا تھا، اور پھر وہ آسمان کی طرف دیکھ کر صرف ایک جملہ بولی، یا اللہ اب میں کہاں جاؤں؟ اس لڑکی کا نام مریم تھا۔ مریم بہت خوش مزاج لڑکی تھی، وہ ہمیشہ دوسروں کو ہنساتی تھی اور ہر ایک کا خیال رکھتی، لیکن زندگی آہستہ آہستہ اس کے چہرے کی مسکراہٹ چھینتی گئی۔ شادی کے بعد اس نے بہت سے خواب دیکھے تھے، ایک چھوٹا سا خوشحال گھر، محبت کرنے والا شوہر اور سکون بھری زندگی، لیکن حقیقت خوابوں سے بہت مختلف نکلی۔ گھر میں روز لڑائیاں ہونے لگیں، مالی پریشانیاں بڑھتی گئیں، رشتہ دار طعنے دینے لگے اور شوہر کا رویہ بھی سخت ہوتا گیا۔ مریم ہر رات روتے روتے سو جاتی، مگر کسی کو کچھ نہیں بتاتی تھی۔ پہلے وہ 5 وقت کی نمازی تھی، قرآن پڑھتی تھی، تہجد تک ادا کرتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ پریشانیوں نے اس کے دل کو کمزور کر دیا۔ فجر قضا ہونے لگی، پھر باقی نمازیں بھی، اور ایک وقت ایسا آیا جب مریم صرف مشکل آنے پر اللہ کو یاد کرتی تھی۔ اس رات بات بہت بڑھ گئی تھی۔ غصے میں اس کے شوہر نے کہا، تم ابھی میرے گھر سے نکل جاؤ۔ یہ الفاظ سن کر مریم کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ وہ خاموشی سے اٹھی، اپنا چھوٹا سا بیگ اٹھایا اور بارش میں گھر سے نکل گئی۔ نہ جانے کتنی دیر وہ سڑکوں پر چلتی رہی، پھر اچانک اس کی نظر ایک مسجد پر پڑی۔ مسجد کے اندر ہلکی روشنی تھی۔ مریم آہستہ آہستہ اندر گئی اور ایک کونے میں بیٹھ کر رونے لگی۔ وہ اتنا روئی کہ جیسے برسوں کا درد آنکھوں سے بہہ رہا ہو۔ اسی دوران ایک بوڑھی خاتون اس کے پاس آئیں، سفید دوپٹہ، نورانی چہرہ اور ہاتھ میں قرآن پاک۔ انہوں نے بڑی محبت سے پوچھا، بیٹی کیا ہوا ہے؟ بس پھر کیا تھا؟ مریم ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے اپنی پوری کہانی سنا دی، اپنی تکلیف، اپنی بے بسی، اپنی ٹوٹی ہوئی امیدیں۔ بوڑھی خاتون خاموشی سے سنتی رہیں، پھر انہوں نے مریم کے سر پر ہاتھ رکھا اور ایک ایسی بات کہی جس نے اس کی زندگی بدل دی۔ انہوں نے کہا، بیٹی اللہ تمہیں سزا نہیں دے رہا، اللہ تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے۔ مریم خاموش ہو گئی۔ خاتون نے دوبارہ کہا، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے نا تو کبھی کبھی دنیا کے سارے سہارے چھین لیتا ہے تاکہ بندہ صرف اللہ کو پکڑ لے۔ یہ الفاظ سیدھا مریم کے دل میں اتر گئے۔ اسی رات بہت عرصے بعد مریم نے سجدہ کیا۔ وہ سجدے میں گری اور ٹوٹ کر رونے لگی۔ وہ بار بار صرف یہی کہہ رہی تھی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں بہت تھک گئی ہوں۔ وہ پوری رات اللہ سے باتیں کرتی رہی، اور شاید وہی رات اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت موڑ تھی۔ اگلی صبح مریم کے فون پر ایک کال آئی۔ یہ ایک کمپنی کی کال تھی جہاں اس نے کئی مہینے پہلے نوکری کے لیے اپلائی کیا تھا۔ انہوں نے اسے انٹرویو کے لیے بلایا۔ مریم گئی اور حیرت کی بات یہ ہوئی کہ وہ سلیکٹ ہو گئی۔ تنخواہ زیادہ نہیں تھی، لیکن دل کو سکون بہت ملا۔ اس نے اپنی پہلی سیلری سے کوئی مہنگی چیز نہیں خریدی، بلکہ سیدھا مسجد گئی، وہی مسجد جہاں اس نے ٹوٹ کر اللہ کو پکارا تھا۔
وہ سجدے میں گری اور آنسوؤں کے ساتھ صرف ایک جملہ کہا، یا اللہ شکریہ۔ وقت گزرتا گیا، مریم کی زندگی بدلنے لگی۔ اس نے نماز کبھی نہ چھوڑنے کا وعدہ کیا، قرآن سے دوبارہ تعلق جوڑا اور ہر مشکل میں پہلے اللہ سے مدد مانگنا شروع کر دی۔ پھر ایک دن اس کے شوہر کا میسیج آیا، مریم مجھے معاف کر دو، میں بہت غلط تھا۔ یہ پڑھ کر مریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پہلے والی مریم ہوتی تو شاید شکایتیں کرتی، لیکن اب اس کا دل اللہ کے قریب آ چکا تھا۔ اس نے صرف اتنا جواب دیا، اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ کچھ مہینوں بعد دونوں دوبارہ ساتھ تھے، مگر اس بار فرق یہ تھا، پہلے ان کے گھر میں صرف شور تھا، اب سکون تھا۔ پہلے شکایتیں تھیں، اب شکر تھا۔ پہلے آنسو تھے، اب سجدے تھے۔ ایک دن مریم نے اس بوڑھی خاتون سے پوچھا، آپ نے اس رات مجھے اتنی امید کیسے دی تھی؟ خاتون مسکرائیں اور بولیں، کیونکہ بیٹی کبھی میں بھی تمہاری جگہ بیٹھی تھی۔ اگر آج آپ بھی کسی مشکل سے گزر رہے ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ سب ختم ہو گیا ہے، کوئی ساتھ نہیں، ہر راستہ بند ہے، تو یاد رکھیں اللہ کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے۔ صرف ایک سچا سجدہ، صرف ایک آنسو اور صرف ایک دعا انسان کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ اللہ پر یقین رکھیں، نماز کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور کبھی مایوس نہ ہوں، کیونکہ جب دنیا ساتھ چھوڑ دیتی ہے تب اللہ سب سے قریب ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو اور آپ ایسی مزید ایمان افروز اور موٹیویشنل اسلامی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا، اور کمنٹ میں ضرور لکھیں، اللہ کافی ہے۔ اللہ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔